حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق، عنایت، فضل و کرم سے ہم مسکینوں کو اس پاک بارگاہ میں حاضری اور سجدہ کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، بہت مانگنا چاہیے۔ حق سبحانہ و تعالی ہمیں مسجد سجدہ سے آخری سانس تک وابستہ رکھیں۔ ایمان اعمال والی زندگی اور ایمان کلمے والی موت نصیب فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، انسانوں میں سب سے اونچے مرتبہ کے لوگ، سب سے بڑی شانوں عظمتوں والے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ پھر اس جماعت انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ، ارفع مرتبہ، سب سے بڑی شان، عظمت ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد انسانوں میں سب سے اونچے درجے کی جماعت، بڑے مرتبے والی، عظمتوں شانوں والی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ جیسے مہر لگی ہوتی ہے، قرآنی مہر لگی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اگرچہ یہ فضیلت ساری امت کی ہے، لیکن امت کی پہلی صف صحابہ کرام ہیں، اس لیے سر فہرست یہ فضیلت ان کی ہے۔ پھر یہ بھی سمجھیں، صحابہ کرام کی ساری جماعت انبیاء کی جماعت کے بعد مرتبوں شانوں والی، عظمتوں رفعتوں والی ہے، چاہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ رشتہ دار ہونا، اہل بیت ہونا الگ مرتبہ ہے۔ جس کا نصیب ہوا، جسے اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ وہ پیغمبر کے اہل بیت سے ہے، کوئی رشتہ رکھتا ہے، یہ اعزاز منصب الگ ہے۔ مجموعی طور پر
رشتے دار ہوں یا نہ ہوں، صحابہ سارے بحیثیت جماعت صحابہ، ساری عظمتیں، ساری شانیں، بلند درجہ سب کے لیے، جس نے بھی کلمہ پڑھا، ایمان کی حالت میں پاک پیغمبر کی صحبت میں رہا، رشتہ دار تھا یا نہیں تھا، وہ صحابی بن گیا، جماعت صحابہ میں شامل ہو گیا، اس جماعت کی ساری فضیلتیں مل گئی۔ یوں سمجھیں، جماعت صحابہ ایک عمومی عنوان ہے، رشتہ دار ہونا اس کا ذیلی عنوان ہے۔ مثال کے طور پر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سے کوئی ہماری قومی شناخت پوچھے تو ہم کہیں گے ہم پاکستانی ہیں۔ اب سارے ہی پاکستانی ہیں، یہ عمومی عنوان ہے، سارے لوگ پاکستانی ہیں۔ لیکن اگر اس سے نیچے اتریں گے اور خصوصیت سے پوچھیں گے تو ہم میں سے کوئی پنجابی ہوگا، کوئی بلوچی ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی پٹھان ہوگا۔ لیکن عمومی عنوان میں سارے پاکستانی، پھر نیچے اتر کر خاص کریں، صوبائی تقسیم آ جائے گی، پھر آگے خاص کرتے جائیں تو پنجابی میں کوئی لاہوری ہوگا، کوئی جہلمی ہوگا، ٹھیک، آگے ضلعی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا، جس نے بھی اللہ کے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا وہ صحابی بن گیا، جماعت صحابہ میں آ گیا، جماعت صحابہ کی ساری فضیلتیں اس کو مل گئیں۔ اب آگے خاص کریں گے تو کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ رشتہ دار نہیں ہیں، پھر خاص کریں کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں، پھر خاص کریں کچھ بدر میں لڑنے والے ہیں، کچھ نہیں ہیں، پھر خاص کریں کچھ عشرہ مبشرہ ہیں، باقی سارے نہیں ہیں، پھر خاص کریں عشرہ مبشرہ میں 4 یار ہیں جنہیں خلافت راشدہ ملی، باقی نہیں ہیں۔ لیکن عمومی عنوان سب کا صحابی ہے، جماعت ساری صحابہ کی ہے، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، قرآن میں جتنی فضیلتیں، احادیث میں جتنی شانیں جماعت صحابہ کے متعلق ہیں وہ سبھی کے لیے۔ میرے محترم دوستو، دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے اور بہت ہوشیاری سے سمجھنے کی ہے، نبی کا رشتہ دار ہونا، صحابی کا رشتہ دار ہونا، کسی علم والے کا، اللہ کے ولی کا رشتہ دار ہونا، یہ کرامت تب ہے کہ جب نبی کا رشتہ دار ایمان والا ہو، نبی کے رستے والا ہو، صحابی کا رشتہ دار ایمان والا ہو، صحابی کے رنگ میں رنگا ہو۔ علم والے، اللہ کے کسی پیارے کا رشتہ دار اس وقت کرامت ہے اور یہ رشتہ کام آنے والا ہے کہ جب علم والے اور اس اللہ کے ولی کے طریقے پر ہو۔ اگر نبی کا رشتہ دار ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں، ایمان نہیں، نبی کے رستے پر نہیں، تو پھر صرف نبی کا رشتہ کرامت نہیں۔
سمجھا کیا رہا؟ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہوں یا نہیں، سارے ایمان والے ہیں۔ نبی سے بنیادی رشتہ ایمان کا ہے، ایمان کا رشتہ ہے، پھر قرابت اور رشتہ داری کام آتی ہے۔ ایمان کا رشتہ نہیں، نبی کا رشتہ نہیں، تو پھر شرافت، قرابت، رشتہ داری کام آنے والی نہیں۔ بنیاد صحبت ہے، بنیاد صحابی ہونا ہے۔ خواجہ ابو طالب اللہ کے نبی کے سگے چچا، اعلان نبوت سے پہلے کفالت کرتے رہے، دادا کے بعد یہی کفیل تھے۔ اعلان نبوت کے بعد مشرکین کی طرف سے آنے والے وار سہتے رہے، سوالوں کے جواب دیتے رہے، بھتیجے کی ڈھال بنتے رہے، ہر مشکل وقت میں ساتھ تھے، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا۔ اللہ کے نبی سب امت کے ایمان کے حریص، پھر ایسے چچا جس نے محبتوں کی انتہا کر دی۔ کتنی خواہش تھی کہ چچا ایمان لے آئیں، قریب جا کر کہا چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا میرا چچا ایمان لے آیا تھا، بچ جاؤ گے۔ ابو طالب کہنے لگے مشرکین تانے ماریں گے، موت کے ڈر سے آخر میں اپنے دین سے پھسل گیا۔ اگر ایسے نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں بھتیجے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتے۔ اللہ کے نبی اداس ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ ایسے میں آیت شریفہ اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہمارے محبوب مکرم آپ پیغمبر ہیں، آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، پیغام بر، آپ نبی ہیں، آپ کے ذمے خبر دینا ہے، آپ داعی ہیں، آپ کے ذمے دعوت دینا ہے، بلانا ہے۔ ہدایت ہمارے اختیار میں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بلانا آپ کا کام ہے، لانا ہمارا کام ہے۔ آواز دینا آپ کا کام ہے، آواز پہ چلانا ہمارا کام ہے۔ جب ہماری طرف سے ابو طالب کی ہدایت نہیں تو نہیں، تو اب بتاؤ، قریبی رشتہ چچا ہے، صرف چچا نہیں، خدمت گزار ہے، کفالت کی، حفاظت کی، حمایت کی، نصرت کی، لیکن ایمان نہیں تو یہ قرابت، یہ رشتہ، یہ اہل بیت ہونا نفع دینے والا نہیں۔ قیامت میں صرف کامیابی ایمان سے جڑی۔ دوسری مثال دیکھو، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، بالآخر اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرما لیا۔ نوح کو حکم ہوا ایمان والے کشتی میں بٹھائیں، لوگ ہنسنے لگے، پانی کا قطرہ بھی نہیں، اور یہ کشتی بنا رہے اور کشتی میں بیٹھ رہے۔ جب سارے کشتی میں بیٹھ گئے، طوفان آیا، بارش برسی، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی ابلتے چشمے، یوں ساری قوم غرق ہونے لگی۔ سیدنا نوح کی نظر پڑی، سامنے بیٹا ڈوب رہا۔ شفقت پدری نے جوش مارا، باپ تھے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح نے رب کو آواز دی اور کہا رب تعالی
یہ بیٹا میری اہل سے ہے۔ اہل، اہل بیت، اہل بیت، رب تعالیٰ یہ بیٹا میرے اہل بیت سے ہے، یہ اہل ہے۔ ان وعدک الحق، تیرے وعدے سچے تھے کہ تیری اہل کو غرق نہیں ہونے دوں گا۔ انت احکم الحاکمین، تو بادشاہ ہے، میں بے بس کیا کر سکتا۔ جواب دیا، قال یا نوح انہو لیس من اہلک، پیغمبر اے نوح یہ آپ کی اہل سے نہیں ہے۔ پیغمبر کی اہل میں آنے کے لیے، پیغمبر کے اہل بیت میں ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، پیغمبر کا طور طریقہ، پیغمبر کا رستہ ضروری ہے۔ اسے آپ کا رستہ ہی نہیں ملا، یہ ایمان ہی نہیں لایا، تو یہ آپ کے اہل سے نہیں۔ سمجھا کیا رہا؟ بنیادی چیز پیغمبر پر ایمان لانا ہے، صحبت اٹھانا ہے، صحابی بننا ہے، جماعت صحابہ میں آنا ہے۔ اگر کوئی ایمان لایا، صحبت اٹھائی، جماعت صحابہ میں آیا، تو اسے پھر یہ شرافت، یہ قرابت، یہ رشتہ کام آئے گا، ورنہ نہیں۔ ایک مثال اور دیکھ لو، سیدنا حضرت نوح، سیدنا حضرت لوط علیہم السلام، دونوں جلیل القدر پیغمبر، اتفاق سے دونوں کی بیویاں ایمان سے محروم۔ خدا کا قرآن کہتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ فرما رہے مثال دو لوگوں کو، کافروں کو سمجھاؤ کوئی چیز کام آنے والی نہیں، مال و دولت تو خیر کیا کام آنا، پیغمبر کے ساتھ رشتہ بھی کام آنے والا نہیں۔ مثال دے کر سمجھاؤ، ہمارے پیغمبر نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، دونوں خیانت کرنے والی تھی، ایمان نہیں لائی، پیغمبر سے الگ رستہ اپنایا۔ انہیں پیغمبر کی بیویاں ہونا، رشتہ ہونا، اہل بیت میں شامل ہونا کام نہیں آیا۔ انہیں قیامت کے دن کہا جائے گا، قیل ادخلا النار مع الداخلین، جہاں دوسرے کافر جہنم میں داخل ہو رہے تم بھی ساتھ ہو جاؤ۔ تین مثالیں میں نے عرض کی جاگنے والوں کے لیے، تینوں مثالوں کے اندر مضمون ایک ہی، بات ایک ہی سمجھائی جا رہی، اصل شرف ہے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا، پیغمبر پر ایمان لانا، پیغمبر کا صحابی بننا۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، صحابی بن جاتا ہے، پھر اگر قسمت سے رشتہ دار ہے تو یہ بونس سمجھو، الگ سے اعزاز سمجھو، الگ سے عظمت اور شان سمجھو۔ اس کا رشتہ دار ہونا امت کے لیے بہت بڑا اعزاز، قرابت دار ہونا، اہل بیت ہونا سر آنکھوں پر، لیکن نبی سے بنیادی رشتہ کلمے کا ہے اور وہ ساری امت کا ہے۔ میرے محترم دوستو، معصوم سا سوال ہے، کوئی شخص یونین کونسل کا ناظم ممبر بن جائے، ایم پی اے ایم این اے بن جائے، تو وہ رشتہ داروں کے لیے بنتا ہے یا سارے حلقے کے لیے؟ اگر وہ کہے کہ میرا تعلق رشتہ داروں سے ہے، قریبی ہے، اور وہ سارا کچھ رشتہ داروں کے لیے کرتا رہے،
تو لوگ مانیں گے نہیں، لوگ کہیں گے کہ رشتے آپ کے گھر میں ہیں، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے تو وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن آپ پورے حلقے کے ہیں، لہذا آپ کا ہاتھ پورے حلقے پر، آپ کا وقت پورے حلقے کے لیے، آپ کی کوشش سٹرگل پورے حلقے کے لیے، آپ نے پورے حلقے کی ترقی سوچنی، پورے حلقے کے کام آنا۔ سمجھو، جب بھی کوئی عظیم المرتبت بزرگ پیغمبر بن جاتا ہے تو وہ پیغمبر اپنے رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے یا ساری امت کے لیے؟ اس پیغمبر کا کلمہ ساری امت کے لیے ہے یا رشتہ داروں کے لیے؟ اس پیغمبر کے انوار و برکات، اس پیغمبر کا فیضان، اس پیغمبر کی وحی، اس پیغمبر کی تربیت، یہ ساری امت کے لیے ہے یا رشتہ داروں کے لیے؟ ساری امت کے لیے۔ اس لیے ساری امت، کلمہ پڑھنے والے سبھی پیغمبر کی تربیت سب کے لیے ہے، پیغمبر کا کلمہ سب کے لیے۔ بات سمجھنا، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، تربیت شروع فرمائی، تو آپ کی تربیت ساری امت کے لیے تھی۔ آپ نے جس جس پہلو سے جو جو تربیت فرمائی، امت کو بنایا سنوارا، ساری امت کو تھا، صرف رشتہ داروں کو نہیں۔ نمبر 1، توجہ پوری رہے، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ذات پاک سے رحمت لی۔ اللہ ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس ذات پاک کی رحمت نیچے آئی، آپ کے سینے میں منتقل ہوئی، تو آپ بنے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سمجھ رہے؟ پھر آپ نے وہی رحمت امت میں تقسیم کرنی شروع کی، صرف رشتہ داروں کو نہیں۔ ہوشیار، پیغمبر صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتا، پیغمبر امت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب جو رحمت للعالمین ہیں، جو رحمان و رحیم سے رحمت لے کر بانٹ رہے ہیں، انہوں نے یہ رحمت ساری امت میں تقسیم کی، صرف رشتوں میں نہیں۔ اس لیے آپ کی ساری امت، صحابہ ہوں یا اہل بیت، ساری امت کے متعلق فرمایا رحماء بینہم، میں اللہ ہوں رحمان و رحیم، میرے محبوب ہیں رحمت للعالمین۔ اور محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، محبوب کی جماعت، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، سارے کے سارے ہیں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان۔ بہت توجہ رکھیں۔ دوسری آیت شریفہ ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون. ایمان والو ہوشیار رہنا سمجھنا، ہوشیار رہنا سمجھنا، ایمان والو تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا نہیں. تمہیں جو سجدہ کر رہے اس کی ضرورت، مجھے تمہارے سجدے کی ضرورت نہیں. تم جو نماز پڑھ رہے، تم جو حج کر رہے، تم نے جو روزہ رکھا، تم جو قرآن پڑھ رہے، تم جو کبھی تسبیح لے کر مجھے یاد کرتے، یہ تمہاری ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں. تم محتاج ہو، میں محتاج نہیں ہوں. ہاں کبھی اگر دماغ میں یہ خلل آ گیا نا، کبھی دماغ میں یہ خلل آ گیا اور کوئی اس زوم میں پڑ گیا تو اس کے قدم پیچھے ہٹتے جائیں گے. جو دین سے دور ہوتا جائے گا، خدا نہ خواستہ دین کلی طور پر چھوڑ بھی دے، مجھے کیا پرواہ. فسوف یأتی اللہ بقوم، میں ایسا ہوں کہ کچھ کو لے جاتا ہوں، کچھ کو بھیج دیتا ہوں. روزانہ ہزاروں پیدا ہوتے، ہزاروں مرتے. یہی صفحے ہیں، یہی جگہ ہیں. میں نام لے لے کر بتا سکتا، یہاں فلاں بیٹھتا تھا، یہاں فلاں بیٹھتا تھا، یہاں فلاں بیٹھتا تھا. آج وہ نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور بیٹھے گا. اللہ فرماتے مغرور مت ہونا، میرا سجدہ چھوڑ بھی دو، میں اتنا بڑا، میری بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا، میں اور لے آؤں گا. یحبہم ویحبونا، میں ان سے پیار کروں گا، وہ مجھ سے پیار کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، میں ایسے لوگ پیدا کروں گا، میں ایسے لوگ پیدا کروں گا. اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے سامنے عاجز ہوں گے، خاموش رہنے والے ہوں گے، ہار ماننے والے ہوں گے. ایمان والوں سامنے آ جائے جھگڑا چھوڑنے والے ہوں گے. سہل الانقیاد، ایمان والا آ جائے جھگڑا چھوڑ دیتے، ایک دوسرے پر مہربان. ایمان کی اتنی قدر ان کے سینوں میں، پتہ چل جائے سامنے والا ایمان والا ہے، مسلمان بھائی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنا حق ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. ایک دوسرے پر ایسی مہربان امت تیار ہو رہی. ساڑھی گل نہیں، ہاں ہوشیار رہنا. ہم نے تو جنت اسلام پر ویسے لکھوا رکھی، ہماری بات نہیں. ہم تو بھائی کو 500 چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. حضور نے کون سی امت تیار کی؟ کلمے والے کیسے ہوتے ایمان والے؟ فرمایا حق بھی ہے، لیکن سامنے دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں مسلمان بھائی ہے، کیا میری جیب میں آئے کیا اس کی، چلو یہ لے لے، وہ بھی سمجھو میرے ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا حق ہوتے ہوئے بھی اس لیے جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائے کہ سامنے کلمے والا ہے، فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن اسے جنت کے درمیان محل دلوا کر رہوں. ٹھیک، چھوڑ دو لڑنا جھگڑنا. کبھی اس بنیاد پر بھی اپنا حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، کوئی بات نہیں. حضور نے یہ امت تیار کی. ایک مثال اوپر دی، دوسری یہ، تیسری سن لو. آیت شریفہ دیکھیے، ارشاد فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ کے آخری نبی نے امت تیار کی. حضور نے فرمایا میں امت ایسی تیار کر رہا، میں امت ایسی تیار کر رہا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ضرورت ہوگی
لیکن دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیں گے. خود بھوک ہوگی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے, خود پیاسے ہوں گے پیاسے کو پانی پلائیں گے. اپنی ضرورت بھی ہوگی لیکن اپنی ضرورت سے پہلے دوسروں کی ضرورت پوری کریں. میں ایسی امت تیار کر رہا ہوں, چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہیں, صحابہ ہوں یا اہل بیت, ساری امت مجھے ایسے چاہیے. اور حضور نے ساری امت صحابہ ایسے بنائے ہیں. صحابی کے گھر مہمان آیا, گھر والی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی اتنا ہے, آپ کھاؤ یا میں یا بچے, ایک فرق. فرمایا اچھا مہمان کو بٹھاتے ہیں, جب وہ کھانا شروع کرے تم لائٹ بند کر لینا, چراغ بجھا دینا, میں منہ ہلاتا رہوں گا, مہمان سیر ہو کر کھا لے. ایک غزوہ میں صحابی زخمی ہیں, پیاس سے برا حال, پینے کو پانی نہیں, آواز دیتے ہیں پانی کا گھونٹ پلایا جائے. کسی نے پانی بھر کر ہونٹوں کے قریب کیا, پیالہ ہونٹوں کو لگا ہی تھا, قریب سے آواز آئی پانی. صحابی کی آخری سانسیں ہیں لیکن گھونٹ پانی کا نہیں پیا, اشارے سے کہا اسے دے. اس کے پاس پہنچے, قریب سے آواز آئی, اس نے بھی پیا نہیں, اشارے سے کہا اسے دے. اس کے پاس پہنچے تو جان سے گزر گئے تھے, دوسرے کے پاس آئے وہ بھی اللہ کو پیارے, تیسرے کے پاس آئے وہ بھی قربان ہو گئے. گھونٹ پانی کا اس حالت میں نہیں پیا, دوسرے کو دیا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ امت تیار کر رہے ہیں. اب یہ باتیں آپ کو تھوڑا آگے چل کر 4 سے 5 لوگوں کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں, باقی سب کو ثواب ملے گا. بنیادی بات میں نے یہ عرض کی, انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام پوری امت میں سب سے اونچے مرتبے والی جماعت ہے. سارے کلمے والے, سارے حضور کی امت, سارے حضور کے صحابہ عظمتوں والے, رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. پھر میں نے عرض کیا پیغمبر سے تعلق کلمے کا ہے تو رشتہ داری کام آنی, کلمے کا نہیں تو رشتہ داری کام نہیں آنی. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ساری امت کے لیے آئے, MNA سارے حلقے کا ہوتا ہے, رشتہ داروں کے لیے نہیں. اللہ کے نبی نے ساری امت کی تربیت کی, ساری امت کو رحماء بینہم بنایا, آپس میں مہربان. ساری امت کو اذلۃ علی المؤمنین بنایا, ایمان والوں کے لیے نرم دل. ساری امت کو یؤثرون علی انفسہم بنایا, اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی پوری کرنے والا. ایسے آگے چلیے. صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت, حضور کی ساری امت سب کی تربیت ہوئی, سب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے, ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے, سب کے ایک دوسرے سے رشتے ناتے, سب کی ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں. کیسے؟ سیدنا حضرت ابو بکر ہیں صحابی رسول, آپ کی بیٹی ہیں شہزادی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بھی صحابیہ ہیں ایمان والی. یہ زوجہ اور بیوی بنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اب صحابیت بھی ہے, قرابت بھی ہے. سیدنا ابو بکر صحابی رسول بھی ہیں اور آپ کی بیٹی اللہ کے نبی کے گھر, تو اب رشتہ داری بھی ہوگی. حضرت عائشہ صحابیہ بھی ہیں, پھر نبی کی بیوی بنی, اہل بیت میں آ گئی, رشتہ داری ہوگی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, پھر آپ کی لخت جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ کے نبی کی بیوی زوجہ بن گئی، صحابیت بھی ہے اور اب قرابت بھی ہو گئی۔ سیدنا عمر پہلے صحابی تھے، اب اللہ کے نبی کے سسر بن گئے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، پھر آپ کی بہن ہمشیرہ رملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی کی زوجہ بن گئی۔ آپ صحابی پہلے تھے، اب آپ برادر نسبتی بن گئے، رشتہ دار بن گئے۔ ایک چیز اور سمجھیں، جہاں بھی اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے، اہل بیت میں اولاد بعد میں ہے، بیوی پہلے ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ جب وائف اور جانو سے پہلے بیوی کو اہلیہ کہتے تھے، اردو والے اہلیہ کہتے تھے، پنجابی والے گھر والی یا کاردی کہتے تھے۔ سارے ہلا دو تو بیوی بنیادی طور پر گھر والی ہے۔ گھر والی کہتے تھے تے گھر کے بندی سی، اس کا تعارف ہی یہ تھا گھر والی ہے، یہ گھر میں ہوتی ہے، گھر میں کھانا پکانا، کپڑا چیڑا، سارا گھر کا خیال، یہ گھر کی مہرانی ہے اور گھر کی ملکہ ہے، یہ گھر سنبھالتی ہے، میں باہر دوڑتا ہوں۔ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی؟ ہاں، تو جب سے یہ گھر والی کہنا چھوڑ دیا نا، کاردی، اہلیہ، تو پھر اگلی گل تھوڑے علم میں چاہیے۔ تو اہل بیت کا لفظ ہے ہی گھر والوں کے لیے، اہلیہ کہہ لیں، گھر والی کہہ لیں، کاردی کہہ لیں۔ نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی پاک بیویاں ہیں۔ بیوی بنیاد ہوتی ہے گھر بننے کی، بیوی ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے۔ اب بیوی اہل بیت میں نہ ہو اور اولاد اہل بیت میں ہو جائے، یہ عجیب بات ہوگی۔ خدا کا قرآن کہتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ لمبی آیت شریفہ ہے، آگے چل کر ارشاد ہوا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ حضور کی بیویوں کو احکامات دیے جا رہے، گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت مت کرو، تم پیغمبر کی بیویاں ہو، جب بھی بولو بھلی بات بولو، گھر میں جو خدا کا قرآن اترتا ہے اس کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، تم پیغمبر کی گھر والیاں ہو۔ اللہ چاہتے ہیں عام عورتوں کی طرح، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں، بڑے مرتبے والی ہو۔ عام عورتوں کا شوہر فوت ہو، عدت کے بعد کہیں اور نکاح کر لے، پیغمبر فوت ہو جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ کو پیارے ہو جائیں، رب تعالیٰ کے پاس چلے جائیں، پیغمبر کی گھر والی کہیں آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ ٹھیک؟ تو فرمایا کہ تم ہو اہل بیت، عام لوگوں کی طرح تمہارے دل میں گناہ کا جذبہ نہ ہو، گناہ کا خیال نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو دھو دیں۔ تو عرض کر رہا، صحابیت پہلے سے تھی، پھر یہ اہل بیت میں آ گئی۔ صحابیت بھی ہے حضرت عائشہ کی، حضرت حفصہ کی، حضرت ام حبیبہ کی، اب یہ اہل بیت میں آ گئی، گھر والیاں بن گئی۔ سیدنا حضرت علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شہزادی ہیں سیدہ ام کلثوم، یہ زوجہ بنی سیدنا حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حضرت عمر علی و فاطمہ کے مابین ایک رشتہ تھا، ایمان کا صحابی تھے دونوں طرف، اب دونوں طرف رشتہ داری ہو۔
سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت ابو بکر کی پوتی تھی، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی، اتفاق سے ان کا نام بھی حفصہ تھا۔ حضرت ابو بکر کی پوتی امام حسن کے گھر، اور بھی رشتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان۔ یہ رشتے کیا بتاتے ہیں؟ اوپر دیکھو، زندہ رہو، جاگتے رہو۔ یہ رشتے کیا بتاتے ہیں؟ حضور نے امت تیار کی تھی سارے کلمے والے، حضور نے رحماء بینہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تسبیح کے دانوں کی طرح جوڑ دیا تھا۔ وہ کوئی ہماری طرح نفس اور خواہش کے بندے تھوڑے ہی تھے، وہ تو اللہ کے لیے محبت کرنے والے، رب کے لیے نفرت کرنے والے، اللہ نے پیغمبر کے ہاتھوں سب کی تربیت کی تھی۔ وہ سارے ایک دوسرے پر مہربان تھے، رشتہ دار ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر مہربان نہ ہوتے تو یہ رشتے ہوتے؟ اگر میرا کسی سے تعلق نہیں، آپ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے تو اسے بہن بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ سر ہلائے۔ بہن بیٹی کا رشتہ دیں گے بھی نہیں، اور اس گھر سے رشتہ لیں گے بھی نہیں، یا لیں گے؟ رشتے ناتے وہیں دیے اور لیے جاتے جہاں پر آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہو، پیار محبت ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی تربیت کی۔ سارے کلمے والے حضور کی امت، صحابہ ہوں یا اہل بیت، سارے ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں بندھے، سب کی آپس میں محبتیں، تعلقات۔ سنو، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ کی مبارک میت پڑی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے چچا زاد ہیں، اہل بیت سے ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں۔ فرماتے ہیں اچانک کسی نے میرے کندھے پر آ کر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہنے لگا اے عمر۔ سیدنا حضرت عمر کی میت مبارکہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے عمر، اللہ تجھے تیرے دوستوں سے ملا دے۔ ایتھے دوستیاں رکھ دے انہوں ذرا دھیان رکھ، ٹھیک اے پھر اگے بھی جا کے اتھے ہی ملنا جے۔ نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، اچھے دوست بناؤ، ایمان والے، نمازوں والے، مسجدوں والے، نیکی والے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اے عمر، اللہ تجھے تیرے دوستوں سے ملا دے۔ عمر کے دوست کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے یا پھر حضرت ابو بکر تھے؟ دونوں پہلے رخصت ہو گئے تھے۔ کہا عمر، اللہ تجھے تیرے دوستوں سے ملا دے، کیونکہ میں ساری زندگی سنتا رہا اللہ کے نبی کہتے تھے میں اور ابو بکر و عمر اٹھے، میں ابو بکر و عمر بیٹھے، میں اور ابو بکر و عمر جا رہے تھے، میں اور ابو بکر و عمر نے کھانا کھایا، میں ابو بکر و عمر مسجد نبی میں تھے، یہ دونوں پیارے حضور کے ساتھ رہے۔ بولے جس طرح زندگی میں ساتھ ساتھ تھے، اے عمر دعا ہے اب بھی ساتھ مل جاؤ۔ ابن عباس کہتے ہیں مڑ کر دیکھا تو حضرت علی تھی۔ سیدنا عمر دنیا سے رخصت ہوں، صحابی رسول سیدنا علی انہیں دعائیں دے رہے ہوں، صحابی پلس اہل بیت، تو یہ محبت نہیں تھی، یہ تعلق نہیں تھا، یہ سارے آپس میں ایسے رشتوں میں پروئے نہیں تھے۔ ایک اور واقعہ سنو، حیران ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے سیدنا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بد زبانی کی، ناسیبہ کلمات کہے۔ سیدنا حضرت علی خلیفہ تھے، شیر خدا جلال میں آ گئے،
فوراً سب کو اکٹھا کیا، منبر پر بیٹھ گئے، سب کو اکٹھا کر کے کہا سنو، قسم ہے اس ذات کی جو دانا بھی بناتی ہے، دانے سے گٹھلی بناتی ہے، اس سے پھل نکالتی، ان اللہ فالق الحب والنوى، مجھے اس ذات کی قسم ہے جو ابو بکر و عمر سے محبت کرے گا وہ ہے مومن ایمان والا، جو ابو بکر و عمر سے بغض ویر رکھے گا وہ دین سے خارج ہو گیا۔ حضرت علی نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا ابو بکر و عمر کی محبت یہ رب کی قربتوں کا ذریعہ ہے، ابو بکر و عمر کے جو قریب ہوگا رب کے قریب ہوگا۔ حضرت علی نے منبر پر بیٹھ کر یہ بھی فرمایا سنو، یہ حضور کے بھائی بھی تھے، حضور کے ساتھی بھی تھے، حضور کے وزیر مشیر حضور کے پیارے بھی تھے، اور سنو میری نظر میں یہ امت کے سردار بھی تھے، اور حضور کے بعد امت کے لیے بمنزلہ باپ کے تھے۔ آج کے بعد ابو بکر و عمر کے متعلق کسی نے کچھ کہا تو میں خود سزا دوں۔ یہ محبتیں تھیں، حضور نے امت تیار کی، وہ کوئی ہم جیسے لوگ تھوڑی تھے، تھوڑی تھوڑی بات پر زمین کے ٹکڑوں پر لڑنے والے، آپس میں نفرتیں پالنے والے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے نہیں، وہ حضور کی امت ہے۔ رحماء بینہم، خدا کا قرآن کہتا آپس میں مہربان تھے۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ سے ہوا، ان کی اولاد حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ اس نکاح کے لیے حضرت ابو بکر نے علی کو بھیجا تھا۔ اس نکاح کے گواہ علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما سیدنا ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر نے شادی کے انتظامات فرمائے، پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی تو حضرت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت عمیس یہ تیمارداری کرتی رہی۔ جب سیدہ فاطمہ دنیا سے پردہ فرما گئیں تو انہیں غسل ابو بکر کی بیوی نے دیا۔ علی پچھلی صف میں کھڑے تھے، نماز جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ ہو یا اہل بیت، سارے حضور کی امت، سب کلمے والے، سب کی حضور نے تربیت کی، سارے آپس میں محبتوں والے تھے، ہم جیسے تھوڑی تھے آپس میں لڑنے جھگڑنے والے، نفرتوں والے۔ سنو اور سمجھو، بہت دھیان اور پوری توجہ سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میرا یہ نواسہ سردار بنے گا، میرا یہ نواسہ سردار بنے گا، اور یہ اتنا سیانہ ہوگا کہ امت کے دو گروہ اس کی وجہ سے جڑ جائیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، میری امت ایک ہو جائے گی۔ ایک وقت آیا مسلمانوں کے دو گروہ، دونوں حق والے، ایک طرف سیدنا حضرت علی المرتضی، دوسری طرف سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت علی پردہ فرما گئے، امام حسن خلافت کی سیٹ پر بیٹھے، 6 ماہ بیٹھے۔ خیال آیا کہ نانا نے کہا تھا میرا نواسہ سردار یہ میری امت کو جوڑے گا، جھگڑا ختم کرے گا، میری امت کو ملائے گا۔ فوراً سیدنا معاویہ کے پاس پہنچے، کہا چچا میرے اور آپ کے والد کے درمیان جو بھی دوری تھی میں مٹاتا ہوں، آؤ بیٹھو، میں گیا۔ بات سمجھ، ایک عجب واقعہ ہے، اندر والوں کے لیے نہیں، باہر نان اے سی والوں کے لیے، بہت محبت برا توجہ سے سنیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے، اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. بچے تھے. اب بچوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے. اترا کر کہنے لگے کہ جس منبر پر آپ بیٹھے ہیں یہ تو میرے نانا کا ہے، جاؤ آپ اپنے نانا کے منبر پر بیٹھو. بچے تھے. سیدنا حضرت عمر کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، منبر سے اترے، ہاتھ جوڑ کر کہا بچے سب کچھ تیرے نانا کا ہے، میں تو بکریاں چرانے والا تھا، یہ سب کچھ تیرے نانا کے قدموں کی برکتوں سے ہے، یہ منبر بھی تیرے نانا کا ہے، میرا تو ایسا نانا ہی کوئی نہیں. دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، نواسے کو منبر پر بٹھایا اور کہا بچے قیامت تک یہ منبر تیرے نانا کا ہے. حدیث پاک ہے، قصے کہانی نہیں. حضرت امام حسین بولے اچھا آپ کے نانا کا ایسا منبر نہیں، چلو پھر میرے نانا کے منبر لے لیں. یہ محبتیں، یہ اللہ کے نبی نے امت تیار کی. امت رشتہ دار تھے یا نہیں تھے، سارے کلمے والے، سارے ایمان والے، سارے جنت کے رستے کے مسافر، سب کے لیے قرآن اتر رہا تھا. نبی کی رحمت سب کے سینوں میں، سارے رحماء بینہم تھے، ان کے مابین کوئی دوریاں نہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک اوپر کے پورشن والوں کے لیے جو نیچے والوں سے بھی زیادہ گرمی میں بیٹھے، تحفہ محبت. اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے دربار میں صحابہ بیٹھتے تھے، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، دوسرے بھی رضی اللہ عنہم. میری توجہ ہوئی تو میرے بابا سیدنا ابو بکر دیکھا کہ بار بار سیدنا علی کے چہرے کو دیکھ رہے. بات کھٹک گئی. پوچھا بابا یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر موجود، سیدنا عثمان موجود، دوسرے جلیل القدر صحابہ موجود. بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں میرے بابا نے کہا عائشہ تمہیں پتا نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادت. لفظوں سے شہر ٹپک رہا ہے. عائشہ تمہیں خبر نہیں، میرے نبی نے کہا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میں ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہوں. یہ محبتیں تھیں، یہ باہم تعلق تھا. یہ کوئی ایسے آج کی دنیا کے لوگ تھوڑی تھے، سب کے سینے کلمے کے نور سے روشن، سارے حضور کی امت، صحابہ ہو یا اہل بیت، رشتہ داریاں ہونا الگ اعزاز ہے، لیکن سارے جنت والے تھے، جنت مزاج لوگ تھے. کتنی چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں. اب بھی اگر کوئی بد نصیب، کوئی بدبخت، اب بھی اگر کوئی بد نصیب، کوئی بدبخت، ہم افسوس کر سکتے، ہدایت کے لیے دعا کر سکتے. ہدایت رب کے قبضے میں ہے. تاریخ کا کوئی جھوٹا من گڑت واقعہ اٹھا کر لے آئے اور کہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں دوریاں تھی، نفرتیں تھیں، تو کبھی تسلیم نہ کرنا، کبھی نہیں. تمہاری تاریخ جھوٹی، یہ انسان کی لکھی ہوئی، میرے اللہ کی بات سچی. رحماء بینہم، میرے نبی نے اپنے سینہ رحمت سے اپنی ساری امت کو رحماء بینہم بنایا، ایک دوسرے پر مہربان. جاؤ اپنی تاریخی واقعہ اپنے پاس رکھو. خدا کا قرآن سچا،
انسانوں کی لکھی تاریخ خدا کا قرآن مانے تو سچی، خدا کے قرآن سے الگ رستہ دکھائے تو تاریخ جھوٹی۔ سمجھ رہے؟ کوئی من گھڑت روایت بنا کر لے آئے اور کہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دوریاں تھی، نفرتیں تھی، ایک دوسرے کی حق تلفیاں تھی، اسے کہو تم آج کا انسان سمجھ رہے ہو؟ آج دو مرلے پر ایک دوسرے سے لڑ رہے، آج بھائی بھائی سے نفرتیں پال رہا، عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف کیسے؟ تم کیا سمجھ رہے؟ حضور نے جن کی تربیت کی وہ بھی ایسے ہی تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے نہیں تھے۔ حضور تربیت کر کے گئے، حضور جنت کے رستے پر سب کو ڈال کے گئے، صحابہ ہوں یا اہل بیت، رحمت للعالمین نے اپنے سینے کی رحمت منتقل کی، وہ سارے ایک دوسرے کے لیے مہربان تھے۔ اٹھاؤ اپنی تاریخ اور جاؤ اپنے گھر۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ بیان کیا جاتا، کہا جاتا محرم کے دنوں میں خاص طور پر ایک باغ تھا جسے باغ فدق کہتے تھے، اللہ کے نبی کی ملکیت تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جناب ابو بکر کے پاس پہنچی، جا کر عرض کی کہ میرے بابا کا باغ ہے، میں وارث ہوں، مجھے دیا جائے۔ جناب ابو بکر نے کہا میری جان میرے پیارے نبی پر کرو، میں وہ ہوں۔ میرے پیارے نبی دوسرے صحابہ سے پوچھ رہے تھے بتاؤ کیا لائے ہو، ہوشیار زندہ لوگ، بتاؤ کیا لائے ہو۔ جناب عمر، عثمان، دوسرے سب سے پوچھا کیا لائے ہو۔ جب میری باری آئی تو میرے نبی کو ابو بکر پر مان بڑا تھا، اس لیے یہ نہیں کہا ابو بکر لائے کیا ہو، یہ پوچھا گھر میں بھی کچھ چھوڑا۔ میرے نبی کو مان تھا کہ میں اللہ کے رستے کے لیے مانگوں گا تو میرا ابو بکر گھر میں کچھ نہیں چھوڑے گا۔ علامہ نے کیا خوبصورت بات کہی، مالی کو ہے باغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہا حضور کچھ نہیں چھوڑا، جسم کے کپڑے بھی نہیں چھوڑے، ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹے لگا کر جوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کیا دیکھتے؟ جبرائیل اتر رہے، اللہ کے نبی نے دیکھا ٹاٹ کا لباس پہنے، کہا جبرائیل یہ کون سا لباس ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کے پیارے ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، رب کو اتنا پسند آیا، حکم دیا آج کے دن سارے فرشتے ابو بکر کی طرح ٹاٹ۔ سمجھ کہا شہزادی میرے ماں باپ آپ کے بابا پر قربان ہوں، میں ابو بکر سب کچھ لٹانے والا، لیکن آپ کے بابا نے ہی سمجھایا نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، نبی کی وراثت تو علم ہوتا ہے، ساری امت میں تقسیم ہوتا۔ نبی کی وراثت کلمہ ہوتا ہے، ساری امت کے لیے ہوتا۔ نبی کی وراثت ایمان ساری امت کے لیے، نماز ساری امت کے لیے، روزہ حج زکوٰۃ قرآن ساری امت کے لیے۔ نبی تو یہ چھوڑ کے جاتا ساری امت کے لیے۔ نبی کوئی عام بندے کی طرح تھوڑا ہے، سمجھایا میری بیٹی عام بندہ دنیا سے چلا جائے، گھر والی دوسرا نکاح کر سکتی ہے عدت کے بعد، پیغمبر کے لیے مسئلے جدا ہیں، پیغمبر دنیا سے چلا جائے تو اس کی زوجہ تا قیامت نبی کی زوجہ ہے، آگے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سیدہ فاطمہ سمجھ گئی، گھر چلی گئی، بات ختم ہو گئی۔ اب بعد کے افسانے، گگو گھوڑے، بعد کی جھوٹی من گڑت روایتیں، قصے، کہانیاں، افسانے گڑ گڑ کر بیان ہو رہے، لکھے جا رہے، یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا، جناب ابو بکر نے پھر یوں کہا اور فاطمہ یوں روئی اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا، کچھ بھی نہیں۔ عقل مندوں کے لیے ایک سوال، ہوشیار دماغوں کے لیے، جناب حضرت ابو بکر نے
سیدہ کو سمجھایا سمجھی گھر چلی گئی. جناب عمر آ گئے, سیدہ فاطمہ نے مطالبہ دہرایا نہیں. جناب عثمان آ گئے, سیدہ فاطمہ نے مطالبہ دہرایا نہیں. چلو یہ 3 لوگ اور تھے, لیکن چوتھے نمبر پر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے. باغ وہی موجود تھا. کیا حضرت علی نے پہلے تینوں بزرگوں کے فیصلے کو برقرار رکھا یا کیسری اوپن کیا؟ برقرار رکھا. حضرت علی فیصلہ کر سکتے تھے, اب امیر المومنین تھے, گھر کا مسئلہ تھا, کہہ دیتے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا, لاؤ یہ باغ تھا میں نے سیدہ فاطمہ کو دیا, نہیں کیا. حضرت علی دنیا سے رخصت ہو گئے, امام حسن آ گئے, مسند خلافت پر بیٹھ گئے. 6 مہینے تھے, نہیں کہا میری اماں کا باغ تھا, میں وارث ہوں, میرا حصہ تھا. ابو بکر و عمر میرے بابا نے فیصلہ نہیں کیا, میں کروں گا, لاؤ ادھر باغ. نہیں. جب علی نے ابو بکر عمر عثمان کا فیصلہ مانا, حسن و حسین نے مانا, تو پھر یہ گگو گھوڑے, یہ فسانے, یہ جھوٹی روایتیں کس لیے؟ آخری بات, 100 باتوں کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو. نوجوان بچے, سوشل میڈیا کا زمانہ, ارد گرد نام نہاد مذہبی سکالرز موجود, نئی نئی تحقیقیں گھڑ رہے, تاریخی قصے کہانیں, جھوٹی روایتیں بیان کر رہے. صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی فرق ہے؟ سارے کلمے والے, سارے ایمان والے, سارے جنت والے, نبی کے ایمان کا نور سب کے لیے, نبی کے سینہ رحمت سے رحمت سب کے لیے, سب کو نبی نے جنت کا رستہ دکھایا. 2 لفظ یاد کر لو, کوئی زندہ ہے تو پڑھ بھی لے, ٹھیک, اگلے جہان میں پہنچے تو کلو میرا کوئی مطالبہ, جو زندہ ہے وہ پڑھ لیں. حضور کے سارے صحابہ تھے رحماء بینہم. اوپر سے لے آؤ, اللہ ہے الرحمن الرحیم. کیا ہے بھائی؟ اللہ نے رحمت اتاری نبی کے سینے پر, نبی بنے رحمت للعالمین. کبھی ان لفظوں کے مزے تو لو. وہ رحمان و رحیم, پیغمبر رحمت للعالمین, اور جو امت تیار کی صحابہ اہل بیت سارے ایمان والے, وہ رحماء بینہم. اس لیے یوٹیوب پر کہیں بھی کوئی بد نصیب صحابہ اہل بیت کے درمیان یا آمنے سامنے آ کر کوئی قصہ کہانی لے آئے, صحابہ اہل بیت میں دوریاں نفرتیں بیان کرے, کچھ نہ لکھو, نیچے 100 دفعہ 1000 دفعہ کمنٹ کرو رحماء بینہم, رحماء بینہم, رحماء بینہم. کوئی سامنے آ کر بیان کرے, تسبیح نکالو جیب سے, شروع کر دو رحماء بینہم, رحماء بینہم. کس کی بات کر رہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے سینہ رحمت سے جن کو مستفید کیا وہ ایک دوسرے پر مہربان تھے. یہ نفرتوں کی بین کہیں اور جا کر بجاؤ. نبی کے سارے پیارے آپس میں محبتوں والے تھے, صحابہ ہوں یا اہل بیت, رشتہ داریاں تھی, محبتیں تھی, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا. کیا ورد کرنا؟ ذرا مستی میں کر لو, میں بڑا تھکے آنا. رحماء بینہم, رحماء بینہم, رحماء بینہم. مسکراتے رہو, ہنستے بستے.